میں سب میرا کویشچن یہ ہے کہ ورلڈ میں ہمارا امیج بنا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے اور ہم نے ٹیررزم کو کریٹ کیا ہے. تو سر آپ کے خیال میں اس کا کیا سلوشن ہے پاکستان کو کس سے ہم ٹیررزم سے ہم نکال سکیں, اور آپ کے خیال سے کس گورنمنٹ میں پی ٹی آئی پی ایم اور پی 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 میں کس گورنمنٹ میں یہ کام کیا گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر. اور سر سیکنڈ میرا کویشچن یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنس کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرا اوپینین ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم بالکل فورن ایڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ایک پبلک اوپینین کریٹ کر کے اپنی گورنمنٹ میں پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ ہم آئی ایم ایف بالکل بھی نہ جائے اور ہم پروڈکشن خود کریٹ کریں؟ بہت اچھے سوال دونوں. ٹیررزم کا جہاں تک تعلق ہے, ظاہر ہے کہ اس کے بے شمار اسباب ہیں, اور اس میں انفارچونیٹلی خود پاکستان کی حکومت کی پالیسیز اور پاکستان کے طاقتور لوگ جو با اختیار ہیں ان کی پالیسیاں ہیں, عدل نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. ٹیررزم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک ری ایکشن ہوتا ہے, جو اصل میں ایکشن ہوتا ہے اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو ہم ری ایکشن کو دیکھ کر کب تک آپریشن کرتے رہیں گے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ریاست جب لوگوں کو تعلیم نہ دے, صحت نہ دے, امن نہ دے, انصاف نہ دے, یہ چار بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے ریاست, اور وہ چاروں نہ دے, اور اس سے پہلے جس پر ریاست قائم ہوتی ہے وہ مشاورت اجتماعی رائے ہوتی ہے وہ بھی نہ دے, تو پھر اس کے بعد ریاست اپنا ڈنڈا چلائے اور رٹ قائم کرے, تو یہ ایسے تو نہیں چلتا نا. پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک بلوچستان میں آپریشن ہو رہے ہیں, تو اگر اتنے سکسیسفل یہ موڈ ہوتا حکومت کرنے کا تو پھر ضرورت نہیں پڑتی نا, اب ساری چیزیں کنٹرول میں آ جاتی. تو فوجی آپریشن کبھی بھی آپشن نہیں ہوتا, یہ تو بالکل جو ہے وہ فوج اور عوام کو ہی دور کر دیتا ہے. تو ٹیررزم کے لیے اسٹیٹ کو ایک تو خود سوورین ہونا چاہیے باہر کے کہنے پر. اب آپ 2001 میں تو پاکستان کی اس پوری سرحد کے اوپر کوئی ٹیررزم نہیں تھا, جو بھی ہماری 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی سرحد ہے جو افغانستان سے لگتی ہے, پاکستان میں کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا, الا ماشاء اللہ کوئی ہو گئی کارروائی. یہ امریکہ کا ساتھ دیا اور آپ نے اپنا پورا بارڈر غیر محفوظ کر دیا, اور بھارتی راہ بھی آ گئی, بلیک واٹر بھی آ گئی, سی آئی اے بھی آ گئی, MI6 بھی آ گئی, پتہ نہیں کون کون آ کر مصیبت آ گئے, اندر گھس گئے, اور اتنا ٹیررزم ہوا. اور پھر وہ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. ظاہر ہے جب محرومی پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگوں کو جن کو تعلیم نہیں, روزگار نہیں, جابس نہیں, اور ان کو پھر کچھ مل جائے جو ان کو ایکسپلائٹ بھی کر دے گا, یار دیکھو تمہارے ساتھ تو یہ, تمہارے باپ کے ساتھ یہ ہوا, تمہاری بہن کے ساتھ یہ ہوا, آؤ ہم بدلہ لیتے ہیں ان سے. تو اس نعرے میں بڑی طاقت ہوتی ہے نا. تو اس لیے نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو صرف یہ بات طے نہیں ہوئی تھی کہ آپ ایکشن کریں گے, آپ نے نان کائنیٹک ایکشن بھی کرنے تھے جو نہیں کیے اسٹیٹ نے. اسٹیٹ کا فیلئر ہے یہ, چاہے وہ فوج ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہو, ان کا فیلئر ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکے. اور اب یہ ڈنڈے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں ہوگا, بات کرنی پڑے گی اور چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ تو اس کا ایک لمبا جواب ہے, میں کسی وقت آپ لوگ الگ سے بات کریں گے تو اس پر ہم پوری تقریر کر سکتے ہیں. اور سوال جواب, ہاں دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مت ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, یا آئی ایم ایف ہماری بات نہیں مانتا. آئی ایم ایف کیا ہے؟ آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے نا, مانیٹرنگ فنڈ ہے نا دنیا میں. اب میں اس پہلو پہ تو بات ہی نہیں کرتا کہ جہاں آئی ایم ایف کی پالیسیز گئی ہیں اس کی معیشت تباہ ہوئی ہے. امریکہ سب سے زیادہ لون لیتا ہے چونکہ اس کے پاس بندوق ہے, اس کے پاس بم ہے, تو وہ بم اور بندوق جو ہے اس کی وجہ سے اس سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم اتنا قرضہ لیتے ہو تو تمہارا قرضہ کم, ٹھیک ہے نا. تو بم اور بندوق کا استعمال کرتا ہے وہ, اور جو ہے وہ کہتا ہے ہماری اکانومی بہت اچھی ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے چھٹکارا پائے بغیر پاکستان کی معیشت آزاد ہو جائے, یہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو ایک بگ نو کہنا پڑے گا. ہماری تو انڈسٹری کتنی ہے, ہمارے پڑوس میں چائنا ہے, اس سے امریکہ ہے, یہ گیسیں پھینک رہے ہیں, یہ گندگیاں پھینک رہے ہیں, جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اوزون کی لیئرز کا پرابلم آ رہے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے مصیبتیں بن رہی ہیں, ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں, جس سے سیلاب آ رہے ہیں. سیلاب کے نتیجے میں ہماری اربوں خربوں روپے کی جو ہے نا پوری کی پوری معیشت تباہ ہو جاتی ہے. کیا یہ مقدمہ نہیں بنتا پاکستان کا؟ اس مقدمے کی بنیاد پر آئی ایم ایف کیا آپ کو گولی مارے گا کہ آپ یہ کام کرو, ورنہ آپ 100% نیگوشیٹ کر سکتے ہیں آپ اور ان تمام گراؤنڈ. لیکن مقدمہ لڑے کون؟ پاکستان میں کون ہے جو جا کر اس طرح سے بات کر سکے؟ کوئی ایسی گورنمنٹ؟ اب بیوروکریٹس میں بھی وہ لوگ نہیں رہے جو پاکستان کا مقدمہ لڑ سکے. تو سب ہو سکتا ہے, ایک دفعہ لوگ ہمت کر کے ذرا ہمارے ساتھ چلنا شروع کریں. ہم یہی آئی ایم ایف ہوگی, یہی سب کچھ ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا.